अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन क्लास या एक्सप्लेनेशन क्लास या डेफिनेशन क्लास। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब और चैनल और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाज़ह कर दूं कि हर एक एक्ट में कोई न कोई इंटरप्रिटेशन, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेटिंग क्लास होता है जहां पे कुछ अल्फाज को डिफाइन किया गया होता है और बाद में आने वाले चैप्टर में उन अल्फाज को उन डिफिनीशन के बुनियाद पर रख के यानी कोई फैसला किया जाएगा। यानी इन डिफिनीशन का असर इस एक्ट तक महदूद होता है या जिस एक्ट में उसकी डिफिनीशन की गई है उस एक्ट तक महदूद होती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जेंडर, नंबर, मैन, वुमेन, पर्सन, और ये जो है आसान है, मैन, वुमेन या जेंडर, और यहाँ पर्सन में एक पॉइंट है। मैं यहाँ पे खास चीजें जो हैं जो यूनिक हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैन वुमेन वो तो आप जानते ही होंगे, नंबर, जेंडर ये तो आसान बात है। पर्सन में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कोई भी पर्सन हो, मर्द हो, औरत हो, या इनमें कंपनी को भी शामिल किया गया है। कंपनी भी एज लीगल पर्सन एक्ट कर सकता है, एसोसिएशन कोई इदारा भी कर सकता है, और इसके अलावा ए बॉडी ऑफ पर्सन कोई जमात भी यानी पर्सन के डिफिनीशन में आता है। अगर कोई जमात है, कोई सियासी जमात है या कोई समाजी जमात है या कोई भी जमात है जिसमें एक से ज्यादा शख्स यानी कोई एक नाम पर काम करता हो, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हो, तो वो भी क्या है, वो भी पर्सन के यानी जुमरे में आते हैं। या जिस तरह हम कह सकते हैं पीटीआई इज ए लीगल पर्सन। अगर हम कहते हैं मुस्लिम लीग नून इज ए लीगल पर्सन, एक जमात है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट। देखें यानी वो बनाया गया हो या ना हो, लेकिन उनका एक एम है, ऑब्जेक्टिव है। चंद लोगों का एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, और वो उसके लिए काम करते हो। अगर चाहे उनको कोई लीगल शक्ल ना दी गई है तब भी वो यानी लीगल पर्सन, या हम उसे पर्सन कहेंगे। पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ, यानी कोई भी यानी लोगों को कहा जाता है पब्लिक, अवाम, एक से ज्यादा लोग, मुल्क के शहरी। इसके बाद जो है पर्सन, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, पब्लिक हो गया। सर्वेंट ऑफ स्टेट सर्वेंट ऑफ स्टेट से मुराद ये है कि या वो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट की हो या उसको किसी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अपॉइंट की हो, तो वो जो है सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहलाएगा। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट से मुराद वो किसी सूबाई हुकूमत है, वो जिली हुकूमत है, या वो किसी मरकजी हुकूमत है, यानी जिसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, यानी वो एक मुल्क को चलाते हैं। गवर्नमेंट क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई भी ऐसा यानी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्या कहा जाएगा कि ये गवर्नमेंट है। वो जिली हुकूमत भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और लोकल गवर्नमेंट जिस तरह हम आजकल कहते हैं। इसके अलावा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट, ये सब जो है इनमें इंक्लूड है। जज से क्या मुराद? जज से मुराद ये है कि भाई the word judge denote not only every person who is officially designated as judge but also every person। जज से मुराद सिर्फ ये नहीं कि कोई बंदा सिविल जज है जो सिविल कोर्ट में है,
جس نے ایک پروسیجر کے تحت یا کوئی ٹیسٹ پاس کر کے گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کی ہو، یا اس سے مراد یہ صرف جج سے مراد یہ نہیں بلکہ جج سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ کسی سیول پروسیجر یا کرمینل پروسیجر یا وہ سیول کیس یا کرمینل کے کیس کی پروسیڈنگ کرے اور اس کے یعنی پروسیڈنگ کے نتیجے میں وہ کوئی حتمی فیصلہ دے، اگر وہ اس کی وہ حتمی فیصلے کو لوگ قبول کریں تو وہ حتمی فیصلہ ہو، اگر اس کے خلاف اپیل میں جائیں تو بھی یعنی وہ جج ہے، یعنی اس کو جج کہا جائے گا۔ اگر کوئی یعنی اس سے اوپر کا عدلیہ اگر اس کی توثیق کرتی ہے یا اس کو یعنی کیا کرتی ہے، یعنی اس کو ایبروگیٹ کرتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو جج ہی مانا جائے گا اگر اس کو یہ اختیار دی گئی ہے بذریعہ قانون یا لوگوں نے اس کو اختیار دی ہے۔ فار ایگزامپل جرگا سسٹم ہے، وہ اگر کوئی آربیٹریٹر ہے تو وہ بھی یعنی ایز اے جج یعنی اس کو بھی ہم جج کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آگے چلتے ہیں، کورٹ آف جسٹس یعنی کوئی بھی the word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which empowered by law to act judicially as body when such judge or body of judges acting judicially. court of justice سے مراد کوئی بھی عدالت، عدالت انصاف، جہاں پہ ججز جن کو یہ حق یعنی جن کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ قانون کے مطابق کوئی فیصلہ دے، ان کو کہتے ہیں کورٹ آف جسٹس یعنی عدالت انصاف۔ اس کے بعد پبلک سرونٹ، جس طرح میں آپ لوگوں کو بتایا، the word public servant denote a person falling under any of the description hereinafter، یعنی every officer of court justice whose duty is it such officers investigate report، دے کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، جج ہے یا کوئی بھی بندہ جو جوڈیشل پروسیڈنگ میں یعنی اس کی اہم کردار ہے، چاہے وہ پولیس ہے یا وہ کوئی رجسٹرار ہے یا کوئی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ففتھ ایوری جوری مین کا حوالہ بھی دیتا ہے، سکس ایوری آربیٹریٹر، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا، سیون ایوری پرسن ہو ہولڈ اینی آفس بائی ورچو آف وچ از امپاورڈ ٹو پلیس کیپ اینی پرسن کنفائنمنٹ، دیکھو اگر کوئی بندہ جیل میں رکھتا ہے وہ بھی یعنی اس کے سرونٹ میں آتا ہے۔ نائنتھ ایوری آفیسر whose duty is office take receive keep and expend property behalf of the government، receiver official assignee، یہ بھی جو ہے پٹواری جسے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آفیشیل assignee کوئی بھی جس کو کورٹ یعنی پراپرٹی اس کے حوالہ کرتا ہے، اسائن کرتا ہے کسی کی پراپرٹی۔ ایوری آفیسر whose duties to such officer take receive keep or expend the property to make survive or assistant to live or rate tax for secular man purpose of village town district۔ دیکھیں یہ وہ جو میں نے پٹواری کی بات کی وہی ہے جس کو یعنی property۔ اس کے بعد movable property، the word movable property are intended to include corporeal property of every description except land, movable property۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جو زمین کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ immovable ہے، لیکن جو ہی وہ زمین سے اکھڑ دی جاتی ہے وہ immovable بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی درخت ہے، وہ درخت زمین میں اگر زمین بوس ہے تو وہ کیا ہے، اموویبل ہے، جو ہی اس کو کاٹ دی جاتی ہے، اکھاڑ دی جاتی ہے تو وہ اموویبل بن جاتا ہے۔ رونگ فل گین انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ رونگ فل گین از اے گین بائی ان لافل مینس آف پراپرٹی ٹو وچ دا پرسن گیننگ از ناٹ لیگلی انٹائٹلڈ۔ کوئی بھی ایسی یعنی رونگ فل گین، کوئی بھی ایسی یعنی پراپرٹی کی اصول جو کہ غیر قانونی طور پر آپ لے لیتے ہیں، کنٹرول میں لیتے ہیں، کوئی بھی ایسی پراپرٹی جس کو آپ
wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. جس کو کوئی حق نہیں ہے لیکن وہ illegal means سے اگر وہ unlawful means سے اگر وہ property حاصل کر لیتا ہے تو وہ wrongful gain ہے. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ کرپشن کرتا ہے, پیسے چھپاتا ہے, وہ wrongful gain ہے. یعنی wrongful loss. Wrongful loss is a loss by unlawful means of property to which the person losing it legally, it is legally entitled. دیکھیں کوئی بھی ایسی لاس جو کہ آپ نے کسی کو پہنچایا ہے unlawful means, یعنی غیر قانونی طریقے سے, غیر قانونی انداز میں اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا. فار ایگزامپل wrongful لاس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کسی کی پراپرٹی illegally اگر آپ جلا دیتے یا گرا دیتے ہو تو وہ wrongful لاس ہے. اگر آپ نے انکروچمنٹ کی ہے, یعنی اگر آپ نے تجاوزات کے خلاف سرکاری آرڈر پر اگر آپ نے کسی کی پراپرٹی گرائی ہے, وہ wrongful لاس نہیں ہے. ابھی آتے ہیں wrongful gaining, wrongfully losing wrongfully. A person is said to gain wrongful when such person retain wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kicked out the any property as well as when such person is wrongfully deprived of property. اگر وہ wrongfully غیر قانونی طریقے سے وہ پراپرٹی وصول کرتی ہے یا وہ غیر قانونی انداز میں کسی کی پراپرٹی کو کیا without lawful justification وہ اس کسی کو کیا کرتی ہے, محروم کرتی ہے. خود نہیں لیتی لیکن اس کو محروم کرتی ہے, ضائع کرتی ہے, تو وہ wrongful loss ہے. ابھی یہ کسی کو wrongful loss پہنچانا یا کسی کو یعنی wrongfully کسی کی پراپرٹی لے لینا, یہ ڈس ہونیسٹی ہے. یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. Dishonesty, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one, who does anything with the intention of causing anything gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. دیکھیں اگر کوئی بندہ غیر قانونی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی انٹینشن یہ ظاہر ہوتا ہو کہ بھئی وہ wrongful loss کسی کو پہنچا رہا ہے یا کسی سے wrongful فائدہ لے رہا ہے, illegal یعنی وہ فائدہ لے رہا ہے, تو کہا جائے گا کہ وہ بندہ dishonest ہے. اگر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے تو پھر پہلے دیکھا جائے کہ بھئی یہ بندہ dishonest اس میں ہے کہ نہیں. ابھی جو ہے ابھی شہباز شریف کے اوپر یعنی بہت سارے الزامات ہیں. پہلے نیب نے اس کا تعین کرنا ہے کہ بھئی اس نے جو یہ کانٹریکٹ دیے ہیں لیگلی دیے تھے یا انہوں نے واپس جس کانٹریکٹر سے واپس لیے ہیں کیا اس میں ڈسہونیسٹ انٹینشن تو اس میں شامل نہیں ہے, کیا انہوں نے کوئی پیسے تو نہیں یعنی چھپائے ہیں یا انہوں نے کوئی فائدہ تو یہاں وصول نہیں کیے ہیں. ان کو دیکھا جاتا ہے. یعنی جب یہ کرپشن کی کیسز ہوتے ہیں یا کوئی اور کیسز ہوتے ہیں یہاں ڈسہونیسٹ انٹینشن جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. fraudulently, a person is said to do the thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. اگر کوئی بندہ کسی کو ڈیسیو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بھی ایسی ایکٹ کرتا ہے جس کی انٹینشن جو ہے ڈیسیو کرنے کا ہو تو کہا جائے گا کہ اس نے وہ ایکٹ fraudulently کیا ہے یعنی دھوکہ بازی سے کی ہے. reason to believe, a person is said to have reason to believe a thing if is sufficient cause to believe that thing but not otherwise. دیکھیں reason to believe, reason to believe کو میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. reason to believe یہ ہے کہ بھئی مجھے ابھی یقین یعنی یقین رکھنے کی وجہ
رکھتے ہوئے، یعنی یقین کی وجہ رکھتے ہوئے. یعنی یقین کی وجہ رکھتے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی بندہ یعنی کسی پر فائر کرتا ہے، اگر اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی یعنی وہ پاگل تھا، اس سے یعنی یہ ایکٹ ہو گیا ہے، یعنی اس نے یعنی کیا کیا ہے، فائر کیا ہے. تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے جو اس کو بلوٹ کس نے دیا، آیا یعنی اس کو یعنی بندوق کس نے دی، اگر یہ پاگل تھا اس کو بندوق چلانے کا طریقہ کس نے سکھایا. تو یہ سب جو ہے ان کو دیکھا جائے گا. ان دیکھنے کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ یہ بندہ یعنی واقعی یہ پاگل تھا یا نہیں، یعنی یہ واقعی یہ وجہ رکھتا تھا، یعنی کوئی ایکٹ کرنے کی کوئی وجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی محرکات ہیں. person said to have reason to believe a thing of he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. دیکھیں اس کو اگر یہ معلوم ہے، اگر اس کو یعنی میں سمپل الفاظ میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ بندہ اس ایکٹ جو ایکٹ کر رہا ہے اس کی کنسیکوینسز سے خبردار ہے، یعنی جانتا ہے کہ بھئی اس کے میں جو ایکٹ کر رہا ہوں اس کے نتائج یعنی کیا نکلیں گے، تو وہی ہے ریزن ٹو بلیو. یعنی اگر کسی یعنی امیچور ہے یا انسفیشینٹ یعنی اس کی جو ہے یا وہ بچہ ہے اس یعنی انسفیشینٹ میچورٹی ہے، میچور ہے، تو پھر یعنی وہاں ریزن ٹو بلیو یعنی یہ ٹرمز استعمال ہوگا. proper to in possession of wife, cleric or servant. When proper possession of a person, wife, cleric or servant on account of that person, it is that person possession within the meaning of the court. So wife, cleric, servant, account of that person is that person possession within the meaning of a person employed temporary or a particular question in the capacity of cleric, servant or cleric, servant within the meaning of this section. بس بھائی یہی ہے. کلرک اگر وہ پرماننٹ ہے، 1 دن کے لیے ہے، 5 دن کے لیے ہے، 10 دن کے لیے اگر آپ کی بیوی ہے، وہ سب جو ہیں یہاں آئیں گے کہ بھئی وہ پراپرٹی ان پوسیشن آف وائف، کلرک اور سرونٹ سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ آپ کے لیے 1 دن کے لیے وائف رہا ہے، 10 دن کے لیے وائف رہا ہے، اگر وہ کلرک 1 دن کا ہے، سرونٹ 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 10 سال کا ہے، وہ یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ کلرک ہے، وائف ہے، سرونٹ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ کو پسند آئے. اگر پسند ہے تو آپ لائک ضرور کریں، ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، مجھے معاف کرے. اور میک شور کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں نے یعنی اس کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کیا تو کائنڈلی آپ یعنی مہربانی کر کے نیچے ڈسکرپشن یا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے اور یعنی اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ، بائے بائے.